تو یہ کہانی ہے ہمارے ایم سی کی، جس کو کہ ایک عجیب ہی لیکن سب سے اچھی سپر پاور ملتی ہے، جو کہ ہے رائس کیک۔ جی، اس پاور کا نام ہے رائس کیک، جس میں کہ وہ دوسری لڑکیوں کا فائدہ اٹھا سکتا ہے اور خود کو پاورفل بنا سکتا ہے۔ تو یہ کہانی ہے ہمارے ایم سی پرپل بالے والے لڑکے کی، جس کو کہ ایک عجیب ہی سپر پاور ملتی ہے کہ وہ لڑکیوں کا فائدہ اٹھا سکتا ہے اور خود کی پاور کو انکریز کر سکتا ہے۔ خوبصورت لڑکیاں جتنی زیادہ طاقتور ہوں گی، اس کا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا اور وہ اتنا زیادہ پاورفل بن سکے گا۔ اس کہانی کی سٹارٹنگ ہوتی ہے اور ہم اپنے ایم سی کو دیکھتے ہیں پریشان حال میں بیٹھے ہوئے۔ وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ اب تک کتنی ہی لڑکیوں کو بے وقوف بنا کے پیسے کما چکا ہے اور یہی وہ کرتا آ رہا ہے اتنے وقت سے، لیکن تبھی اس کے اوپر اس کو آواز سنائی دیتی ہے اور وہ حیرانی سے اوپر دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک پورٹل اوپن ہوتا ہے اور اس میں سے ایک مانسٹر بڑی آنکھ والا باہر نکلتا ہے۔ یہ لیڈی اگستا ہے۔ وہ کہتی ہے، انسانوں اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں، ایک بیریئر بن جاتا ہے اور سبھی لوگ ڈر کے ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں۔ ہمارا ایم سی بھی شوق ہے اور لیڈی اگستا کہتی ہے کہ اب تم میرے لیے کام کرو گے اور میرے لیے پاورفل بنو گے، تمہیں فخر ہونا چاہیے۔ ہمارا ایم سی پریشان نظر آتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ تمام لوگ ادھر ادھر اپنے لوگوں کو کال کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک باڈی بلڈر غصے میں ایک بینچ کو اٹھا کر لیڈی اگستا کی طرف پھینکتا ہے، لیکن بیریئر کی وجہ سے وہ بینچ واپس آ جاتا ہے اور اسی کو ہی ڈھیر کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر ہمارا ایم سی پریشان ہے اور سوچ رہا ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ وہ اپنی فون میں دیکھتا ہے تو ایک ونڈو دیکھتا ہے، ایک نوٹیفیکیشن آیا ہے جس میں اس کے ایبیلٹیز کے بارے میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ وہ دیکھتا ہے اور پریشان ہو کے دیکھنے لگتا ہے کہ یہ آخر کیا ہے۔ وہ فون پہ کلک کرتا ہے تو اس کے سامنے ایک ونڈو پاپ اپ ہوتی ہے، نیو پاور۔ اس کو ایک نیو پاور مل جاتی ہے اور صرف اسی کو ہی ملتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ وہ جتنے زیادہ چیزیں، اس کو 3 پاور ملتی ہیں۔ نمبر 1 وہ کچھ بھی کھا سکتا ہے، نمبر 2 وہ شوٹ کر سکتا ہے اور نمبر 3 وہ امیر ہے۔ یہ دیکھ کر اس کا چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے سامنے ایک ریڈ کلر کی ونڈو پاپ اپ ہوتی ہے۔ وہ یہ دیکھ کر بھی کوئی زیادہ خوش نہیں ہوتا، پھر سوچنے لگتا ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک اور ونڈو پہ کلک کرتا ہے اس کی دیکھنے کے لیے کہ آخر یہ ہے کیا۔ اس کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ جتنی بھی لڑکیوں کو وہ امپریس کرے گا اتنا زیادہ اس کی پاور بڑھے گی۔ جی ہاں، یہی ہے سافٹ رائس کیک۔ اصل میں چائنیز میں سافٹ رائس کیک اس کو کہتے ہیں جو کہ سمپ لڑکیوں کا فائدہ اٹھا کر ان سے پیسے ہڑپتا ہے۔ یہ دیکھ کر ہمارا ایم سی کچھ پریشان سا نظر آتا ہے، تبھی اس کا موبائل اس کے چیسٹ کے اندر گھس جاتا ہے۔ یہ دیکھ کے وہ حیران، اس کو تھوڑا سا چکر آتے ہیں اور سر میں بھی درد ہوتا ہے۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا آگے چلتا ہے، اس کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہوتا اور وہ بیہوش ہوتا ہے۔ جب وہ اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ہر کسی کے وہ سٹیٹس دیکھتے تھے کہ وہ ان کی ایبیلٹیز کیا کیا ہیں۔ یہ دیکھ کر ایم سی تھوڑا پریشان ہوتا ہے، پھر وہ اپنے سٹیٹس دیکھتا ہے جو کہ بالکل ہی ڈیسنٹ سے ہوتے ہیں اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہی بڑھیں گے۔ جیسے جیسے وہ لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسائے گا، تبھی اس کی نظر ایک لڑکی پہ جاتی ہے۔ جی ہاں، وہ اس سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے اور یہی سسٹم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ جو بھی لڑکی اس سے زیادہ پاورفل ہوگی وہ اسی کو کنٹرول کر سکے گا، اس سے کم طاقتور کو وہ کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ اب ہمارے ایم سی کے پاس ایک ٹارگیٹ ہے، وہ سوچتا ہے کہ اب اس کو کسی طریقے سے کرنا چاہیے۔ لڑکی اس کو دیکھتی ہے اور وہ اس کو پسند آتا ہے، وہ اس سے بات کرتی ہے۔ ایم سی کو ایک موقع مل جاتا ہے اور وہ اس کی طرف بڑھتا ہے۔ لڑکی کہتی ہے، تم کیا کر رہے ہو چھوٹے لڑکے، تم ایک ہائی اسکول ہو۔ یہ سن کے ایم سی تھوڑا پریشان نظر آتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے لڑکی کی طرف تو لڑکی تھوڑا آکورڈ محسوس کر رہی ہوتی ہے۔ ایم سی سوچتا ہے کہ اس کو کر کے اس کو اپنے جال میں پھنسانے کا اچھا موقع ہے۔ یہ دیکھ کر لڑکی اس سے پوچھتی ہے کہ آخر تم کون ہو۔ وہ اپنا نام لی ہاؤ بتاتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ایم سی کا نام لی ہاؤ ہے۔ لڑکی کہتی ہے کہ کیا تم اکیلے ہو؟ ایم سی بولتا ہے ہاں میں اکیلا ہوں، جس کے بعد وہ
लड़की उसको अपनी टीम में ज्वाइन होने का ऑफ़र करती है। यह सुनकर एमसी खुश हो जाता है और उसका हाथ पकड़ के आगे चलने लगता है और एमसी सोचता है कि लॉटरी लग गई मेरी। तो लड़की कहती है कि मेरा नाम ली शिन है। इसके बाद उसका बॉडीगार्ड सामने आता है उस लड़की का। वो कहता है कि आखिर ये कौन है। लड़की बताती है कि ये एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है और उससे कहती है कि इसकी मदद करे, ये लड़का खो गया है, इसको मदद की ज़रूरत है। ये सुन के बॉडी बिल्डर को ज़्यादा खुश नज़र नहीं आता तो अपने पास बुलाती है। तो लड़का भी मासूम चेहरा बनाकर उसके पास चला जाता है। लड़की उसके सर पर हाथ रखती है और उससे पूछती है कि क्या वो करेगा। ये सुनकर जो बॉडी बिल्डर होता है वो उसके कुछ नज़र से देखने लगता है और वो कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आता। अब बॉडी गार्ड को उसके ऊपर शक होता है। इसके बाद एमसी उसके स्टैट्स चेक करता है जो कि उससे ज़्यादा पावरफुल होते हैं और एमसी सोचता है कि ये मुझे बहुत आसानी से हरा सकते। तभी उनको एक ज़ोर की आवाज़ सुनाई देती है। ये लेडी अगस्ता है जो कि कह रही है कि अब तुम सबको डंजन में भेजा जाएगा रैंडम ग्रुप्स में। ये सुन के तमाम लोग सोचने लगते हैं कि उनके ग्रुप में काश के कोई पावरफुल इंसान हो। ये देख के बॉडी गार्ड लड़के की तरफ देखने लगता है और सोचता है कि ये थोड़ा अजीब है। ये सुनकर लड़का उस लेडी अगस्ता के स्टैट्स देखता है जो कि अननोन दिखा रहा होता है, यानी कि वो एक एल्डर गॉडेस है। ये देखकर लड़का हैरान हो जाता है और कहता है कि इसको हराने का कोई तरीका नहीं। इसके बाद लेडी अगस्ता उन सब को डंजन में जाने का कहती है और उनके ज़मीन कांपने लगती है। वो सब हैरान होते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तभी एक पर्पल कलर का स्मोक आने लगता है। ये देखकर हमारा एमसी परेशान हो जाता है। इसके बाद उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप एक डंजन में पाता है। वो सब लोगों को एक चेन में बंधा हुआ पाता है और सोचता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। अभी वो समझ ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र साथ में स्पाइडर्स के ऊपर पड़ती है। वो ये देख के हैरान हो जाता है कि तभी उसको एक आइडिया आता है। वो उनमें से एक पाँव रख देता है और बंदा कहता है कि हम इंसान सबसे ऊपर हैं तमाम जानवरों में। लड़का उसके स्टैट देखता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं और उसका लेवल 0 शो कर रहा होता है। ये सोचकर लड़का कहता है कि ये इतना क्यों बन रहा है जबकि इसके स्टैट्स भी नॉर्मल हैं। इसके बाद एमसी की नज़र एक दूसरे चीज़ पे पड़ती है। ये एक स्टोन की वॉल जैसा कुछ नज़र आ रहा होता है। एमसी सोचता है कि आखिर ये क्या है। इसके बाद वो सब उसके करीब जाते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है कि आपको नहीं मारा जाएगा। ये देख के एमसी थोड़ा हैरान होता है और उसको गौर से देखने लगता है। अब एमसी देखता है कि तमाम लोगों को ग्रुप में ही क्यों बांटा गया है। तमाम लोग 3-3 का ग्रुप बना के आगे जाने लगते हैं और एमसी को लेडी अगस्ता की बात याद आती है कि इस गेम में किसी को भी नहीं मारा जाएगा। तभी उनको ऊपर से किसी चीज़ की आवाज़ आती है तो वो ऊपर देखने लगते हैं तो वो देखते हैं कि सामने एक जगह है आगे जाने का रास्ता। वो सब चलते हैं लेकिन एमसी को कुछ अजीब सा फील होता है। साथ में लड़का जो होता है वो कहता है कि आसपास नज़र रखना। तभी उनके ऊपर एक स्पाइडर अटैक करती है और एक लड़की को मार देती है। ये देखकर एमसी हैरान हो जाता है। इसके बाद वो देखता है कि स्पाइडर उस लड़की को खा रही है। अब तक के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हम देखेंगे कि क्या एमसी बच सकेगा या नहीं। बाय बाय।